السلام علیکم فرینڈز، سن میرے دل میں بلال عبداللہ کو صدف اب بتا ہی دے گی کہ زاویار کو بلڈ کینسر ہے، کیونکہ زاویار کی بیماری کو اس نے سب سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن ہمشا نے بلال عبداللہ کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ صدف کو پتہ نہیں اچانک 8 کروڑ روپے کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی، اور وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں رہی اس بارے میں۔ پھر بلال عبداللہ جاتا ہے صدف کے پاس جب وہ آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتا ہے آپ سے مجھے ایک بات کرنی ہے بہت ضروری۔ جس پر صدف کہتی ہے کہ جی بوس بولے کیا بات ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ 8 کروڑ کا چیک جو ہے وہ آپ نے امریکہ میں شاپنگ کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں لیا، لیکن میں آپ سے وجہ ضرور جاننا چاہتا ہوں۔ جس پر صدف کہتی ہے کہ سر میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتی۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ پھر بالآخر صدف اس کو بتا ہی دیتی ہے کہ اس کے بھائی زاویار کو کینسر ہے اور اس کا علاج کروانے کے لیے ہمیں امریکہ جانا پڑے گا، پاکستان میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے 8 کروڑ روپے بھی لیے تھے۔ جس پر بلال عبداللہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور شوق بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھ پر بالکل بھی اعتبار نہیں کیا۔ اعتبار تو کیا ہوتا آپ نے مجھ پر، جس دن آپ میرے پاس چیک لینے کے لیے آئی تھی اسی دن مجھے بتا دیتی کہ آپ مجھے اتنا بھی اپنا نہیں سمجھتی۔ جس پر صدف کہتے ہیں سر میں آپ پر اعتبار کیسے کر سکتی ہوں، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں تھی۔ جس پر بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ نامدار مرزا کی بیٹی ہیں اور نامدار مرزا مجھے اچھے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا۔ بلال عبداللہ صدف کو کہتا ہے کہ آپ امریکہ نہیں جائیں گی۔ وہ کہتی ہے میں کیوں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، میں لے کر جاؤں گا زاویار کو امریکہ اور اس کا اچھے سے علاج کرواؤں گا، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا میں اس کو یہاں پر واپس لے آؤں گا، یہ کام آپ نہیں کریں گی۔ جس پہ صدف کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے نا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گی، کیونکہ آپ کو وہاں کا کچھ بھی علم نہیں ہے، اور میرے کافی جاننے والے امریکہ میں ڈاکٹرز ہیں، وہ زاویار کا بہترین سے بہترین علاج کریں گے۔ جس پر صدف خاموش ہو جاتی ہے اور گھر آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح سے بلال عبداللہ نے اس کو کہا ہے کہ وہ خود زاویار کا علاج کروائیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سرٹیفائڈ سرجنز کو جانتا ہے۔ صدف یہ کہتی ہے کہ امی جو میں کہتی تھی کہ بلال عبداللہ اس طرح کا ہے، وہ تو بالکل ہی اپوزٹ انسان نکلا ہے، وہ تو بالکل بھی برا انسان نہیں ہے، اور اس پر اس کی امی بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ اب زاویار کا اچھا علاج ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہمشا اور عمار کے دل میں بہت زیادہ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں صدف کے لیے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ عمار کو دھوکہ دے کر صدف نے بلال عبداللہ کو چھین لیا ہے، اور بلال عبداللہ جیسے اوباش انسان کو اس نے خرید لیا ہے جو کہ ہر لحاظ سے صدف کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ صدف نے ابھی کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اس سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ زاویار کو کینسر ہے، یہ بات وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہمشا کو اور عمار کو دن بدن صدف سے اور زیادہ نفرت ہوتی جائے گی، لیکن ان میں سے کوئی بھی سچائی نہیں جانتا۔ پہلے جب صدف کو 8 کروڑ روپے کا چیک چاہیے تھا تو بلال عبداللہ نے اس کو 8 کروڑ روپے کا چیک بھی دے دیا، اور بعد میں جب صدف کو 3 مہینے کی لیو چاہیے تھی تو وہ بھی اس کو مل گئی۔ جب ہمشا بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے آفس میں اس سے بات کرنے کے لیے، جب وہ بلاتا ہے اس کو کہ آپ بتائیں کہ صدف کو کیا پرابلم ہے، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ باس آپ خود ہی پتہ کریں نا، اس کو بلائیں اور پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے اس کو۔ اس کے اس بات پر بلال عبداللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں فون کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صدف کی لیو سیکشن کر دیں، جس پر ہمشا اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ دل ہی دل میں ناظرین ہمشا کے دل میں بلال عبداللہ کے لیے پیار ہے، لیکن ابھی اس بارے میں وہ شو نہیں کر رہی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہمشا کو معلوم ہو جائے گا کہ بلال عبداللہ صدف میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس کے بہت ہی زیادہ خلاف ہو جائے گی اور وہ بہت زیادہ سازشیں کرے گی، یعنی کہ اب جو اس کی دوست ہے وہ دشمن میں کنورٹ ہو جائے گی اور بالکل بھی صدف کا ساتھ نہیں دے گی۔ مزید اس کے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کی انٹرسٹنگ سی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔